تھانوی جی اس قرآن کو مان لیں جو کسی کتے پر نازل شدہ ہو، نعوذ باللہ۔ کتاب کا نام ہے مقیاس حنفیت، صفحہ نمبر 211، اور مصنف ہے اس کے عمر اچھروی بریلوی۔ جی اگلا حوالہ یہ مقیاس حنفیت کا ہے۔ کس طریقے سے عمر اچھروی صاحب دلیری کے ساتھ کہتے ہیں، حضرت تھانوی کو مشورہ دیتے ہیں کہ تم اس قرآن کو مان لو جو کسی کتے پر نازل ہوا ہو۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ میں بریلوی حضرات سے پوچھتا ہوں کہ کوئی قرآن کتے پر بھی نازل ہوا، یا کوئی ایسا قرآن بھی ہے جو کسی کتے نے بھیجا یا کسی کتے پر آیا؟ اصل میں بات یہ ہے کہ علماء دیوبند کو کتا کہہ کے کتا ان کے ذہن میں پیوست ہو چکا ہے، تو ہر جگہ ان کو یہی چیز نظر آتی ہے۔ یہ دیکھیے مقیاس حنفیت، یہ مقیاس حنفیت عمر اچھروی لاہور والے، جن کے بیٹے ہیں اب آج کل عبد التواب اچھروی۔ آپ نے نام سنا ہوگا عبد التواب اچھروی کا۔ یہ مقیاس حنفیت، یہ عمر اچھروی اس کے مصنف ہیں۔ اس کتاب کے صفحہ 211 پر کس طرح کی سخت عبارت لکھی اور ذکر کیے، کہنے لگے تو میرے خیال میں مصنف مذکور کو جو قرآن شریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے اس کی اتباع کی کیا ضرورت ہے؟ کسی لڑکے یا دیوانے یا کتے وغیرہ کے نازل شدہ قرآن پر ہی ایمان لے آئے اور آؤ آؤ کرتا پھرے۔ یہ دیکھیں، لڑکے یا دیوانے یا کتے وغیرہ کے نازل شدہ قرآن پر ہی ایمان لے آئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ میں بریلوی حضرات سے دوبارہ یہ پوچھتا ہوں، کیا کوئی ایسا قرآن بھی ہے جو کسی کتے پر آیا ہے؟ قرآن ایک ہے، وہ جس پر آیا اس ذات کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن علماء دیوبند کو گالیاں دے دے کر ذہنیت ایسی بن گئی کہ جب بڑے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی دیکھیں کیا معاملہ کر دیا۔ کہتے ہیں اس قرآن کو مان لو جو کسی کتے کا نازل شدہ ہو، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال شکاری سے دی، نعوذ باللہ۔ کتاب کا نام ہے جعل حق، صفحہ 171، مصنف ہے گجراتی بریلی۔ جی اگلا حوالہ آپ دیکھیے، یہ دیکھیے خود کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی مثال ہلکے معنی میں ہلکے الفاظ سے دینا یہ کفر ہے، بری بات ہے، گستاخی ہے۔ تو یہ گستاخی کیا صرف ان کے اپنے دوسروں کے لیے ہے کہ اپنے اگر یہ جو کچھ کریں ان کو پھر بھی عاشق مانا جائے گا؟ یہ جعل حق احمد یار خان گجراتی کی کتاب ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، ابھی بھی اس کا حوالہ تھوڑی دیر پہلے بھی آیا تھا۔ یہ احمد یار خان نعیمی، مکتبہ اسلامیہ اردو بازار لاہور۔ یہ اس کے صفحہ نمبر 171 پر نبی علیہ السلام کی مثال شکاری سے دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے کفار، لہذا فرمایا گیا کہ اے کفار تم مجھ سے گھبراؤ نہیں، میں تمہاری جنس سے ہوں، یعنی بشر ہوں۔ شکاری جانوروں کی سی آواز نکال کر شکار کرتا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ نبی علیہ السلام کو جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قل انما انا بشر مثلکم، محبوب آپ کہہ دیجئے میں تمہاری طرح بشر ہوں، یعنی بشریت میں تم جیسا ہوں، جیسے تم کھاتے ہو، پیتے ہو، سوتے ہو، میں بھی کھاتا ہوں، پیتا ہوں، سوتا ہوں۔ فرق مجھ میں اور تجھ میں بہت زیادہ ہے، مجھے اللہ نے نبی بنایا اور تم عام آدمی ہو۔ اب وہ جو آیت قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دو میں تم، اب وہاں چونکہ نبی کی بشریت تو اب اس کا جواب جب بنا نہیں تو احمد یار خان گجراتی کہتے ہیں کہ نبی نے تو کافروں سے کہا میں تمہاری طرح ہوں، اور کیوں کہا؟ اس لیے کہ ہر جنس اپنی جنس سے مانوس ہوتی ہے، تو نبی علیہ السلام نے شکاری بن کر نعوذ باللہ کہا کہ میں تمہاری طرح ہوں، تو شکاری جب شکار کرتا ہے تو وہ جانور جیسی آواز نکالتا ہے۔ یہ دیکھیے کہ خود کہتے ہیں کیونکہ ہر چیز اپنی غیر جنس سے نفرت کرتی ہے،
لہذا فرمایا گیا کہ کفار تم مجھ سے گھبراؤ نہیں، میں تمہاری جنس سے ہوں، یعنی بشر ہوں، شکاری جانوروں کی سی آواز نکال کر شکار کرتا ہے۔ یہاں نعوذ باللہ اللہ کی دعوت کو شکار کہا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شکاری کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شکاری جس طرح کسی درخت یا کسی اوڑ میں ہو کر بیٹھتا ہے اور بٹیر یا تیتر کو پکڑنے لگتا ہے تو ان جیسی آواز نکالتا ہے تاکہ وہ بٹیر یا وہ تیتر سمجھے میری جنس کا کوئی یہاں ہے۔ جب وہ قریب آتا ہے تو شکاری دھوکے سے اس شکار کو اپنے پنجے میں لے لیتا ہے، اپنے جال میں پھنسا لیتا ہے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ شکاری ایک تو دھوکہ دیتا ہے، وہ شکار کے جنس کا نہیں ہوتا، وہ شکار کے جنس کا نہیں ہوتا، بلکہ شکار جیسی آواز نکال کر صرف شکار کو پکڑنے کے لیے یہ ماحول بناتا ہے کہ شکار سمجھے کہ میرے جیسا کوئی ہم جنس بھی یہاں ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی اصل میں بشر نہیں تھے، لیکن کافروں سے کہہ دیا کہ نبی آپ کہہ دیں کہ میں بشر ہوں، تاکہ وہ کافر چونکہ بشر تھے تو نبی بھی کہہ دیں میں بشر ہوں، تاکہ ہم جنس اپنی جنس کے ساتھ مانوس ہو جائے۔ تو یہاں احمد یار خان گجراتی نے نبی علیہ السلام کی کتنی گستاخیاں کی۔ ایک تو یہ کہ جب شکاری شکار کرتا ہے تو دھوکہ دیتا ہے، یہاں میرے نبی کو شکاری کہہ کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، نبی نے دھوکے سے کافروں کو اسلام کی تبلیغ دی، نبی نے دھوکہ دے کر کفار کو اپنی طرف راغب کیا۔ اور دوسری بات کہ دیکھیں شکاری جب آواز نکالتا ہے تو وہ دھوکہ بھی دے رہا ہوتا ہے اور ساتھ میں وہ جھوٹ بھی بول رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں یہ بتلانا چاہ رہے ہیں جب نبی نے کافروں سے کہا میں تمہاری جنس میں سے ہوں، حقیقت میں نبی بشر نہیں تھے، لیکن صرف ان کو اپنے شکار میں پھنسانے کے لیے کہہ رہے تھے آ جاؤ میں تو تمہاری جنس سے ہوں، تاکہ جب وہ آ جائیں، جب نبی کے غلام بن جائیں پھر وضاحت کر دیں میں نے ایسی کہا تھا میں بشر ہوں، لیکن دیکھو حقیقت تو میری یہ ہے کہ میں نور ہوں، میں بشر نہیں ہوں۔ تو نعوذ باللہ یہاں پر نبی علیہ السلام کو دوغلی پالیسی والا بھی نے بتایا، نبی علیہ السلام کے لیے جھوٹ بھی ثابت کیا۔ تو اب شکاری نے دھوکہ بھی دیا، شکاری نے جھوٹ بھی بولا، اور نعوذ باللہ من ذالک یہاں نبی علیہ السلام کو شکاری سے تشبیہ دے کر اور کہا کہ شکاری جانوروں جیسی آواز نکالتا ہے، یعنی میرے نبی کی یہ دعوت کہ قل انما انا بشر مثلکم، بریلوی حضرات یہ احمد یار خان گجراتی قرآن کے اس اعلان کو جانوروں کی آواز کہہ رہے ہیں، قرآن کی اس آواز کو نعوذ باللہ جانوروں کی آواز کہہ رہے ہیں۔ کس طریقے سے انہوں نے نبی علیہ السلام کی گستاخی کی کہ نبی کو شکاری سے تشبیہ دے کر کہا کہ دھوکے سے لوگوں کو اپنی طرف راغب کر لیتے تھے، اور مسلمانوں کے سامنے تھوڑی کہتے تھے میں بشر ہوں، بلکہ کافروں کے سامنے کہتے تھے میں بشر ہوں۔ اب دیکھیں یہاں نبی کو جھوٹا بھی ثابت کر دیا انہوں نے، اور دوغلی پالیسی والا بھی کہ کافروں مسلمانوں کے سامنے کچھ کہتے ہیں تو کافروں سے کہا تھا تاکہ وہ مانوس ہو جائے، تو نبی پھر ان کو دعوت دیں تو وہ لوگ شکار میں آ جائیں، وہ لوگ اسلام قبول کر لیں، اس کے بعد جو ہیں وہ پھر بعد میں بتا دیں گے کہ میں نے تو ایسے ہی کہا تھا، میں تو نعوذ باللہ بشر نہیں بلکہ میں تو اللہ کے نور کا ٹکڑا بن کے آیا ہوں۔ شکاری سے تشبیہ دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، نقل کو کفر نہ باشد۔ ابلیس